بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے اور موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے۔ ناظرین کرام، بھرپور رد عمل عوام کا، طرح طرح کے قاسم علی شاہ کو دیے گئے القابات سے نوازا گیا، گنجا کہا گیا، چوروں کا ساتھی کہا گیا، اور بھی بہت سارے عظیم الشان القابات سے نوازنے کے بعد قاسم علی شاہ صاحب اس اپنے جو بیان دیا تھا انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور بھرپور انداز سے معذرت کر چکے ہیں۔ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا ایک جنگل کی آگ کی طرح اس کو اپنے لے لے گا، حصار میں لے لے گا، جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گی۔ میرا چھوٹا سا جملہ، میرا چھوٹا سا یہ کلپ دینا، یہ میرا چھوٹا سا ایک ویژن اتنے دلوں پہ دستک دے گا، اتنے دلوں کو گھائل کرے گا۔ انہوں نے اسے کہا کہ بس میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، میری جو سلیکشن آف ورڈز ہے وہ میں نہ کر سکا، ایک میں الفاظ کا چناؤ نہ کر سکا، ایک میں بات بنا نہ سکا، بنا سوچے سمجھے میں نے کہہ دی ہے۔ تو انہوں نے اس سے معذرت کی اور بھرپور انداز سے معذرت کی۔ کہا کہ مجھے تھریٹس بھی لاحق ہونے لگ گئے، مجھے لوگ طعن تشنیع کر رہے ہیں، مجھے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرے بچے سکول جاتے ہیں تو ان کو طعن تشنیع کیا جاتا ہے، ان کو ابیوزنگ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے دباؤ میں آ کے عوام کا شدید رد عمل جب دیکھا تو قاسم علی شاہ صاحب فوراً جو ہے نا اپنا طرح بدلا، بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں آؤ گے؟ تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی صحیح نہیں کمنٹ کیا، بلکہ ایک طرف میں نے دیکھا کہ وہ توبہ بھی کر رہے ہیں، تو لیکن پھر بھی کوئی صحیح جو ہے نا انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ریپلائی نہیں دیا۔ تو قاسم علی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے کون سی غلطی کر لی ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ کس انہوں نے چنگاری کو ہوا دے دی ہے کہ وہ فوراً شعلہ زن ہو گئی، اس کے شعلے جو ہے آسمان تک پھیلنے لگ گئے، اسے اس قدر دھواں اٹھ رہا ہے کہ وہ اس دھوئیں سے مزید قاسم علی شاہ کا دماغ معوف ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ قاسم علی شاہ نے فوراً جو ہے نا اپنے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس قدر والہانہ عقیدت رکھے ہوئے ہیں، والہانہ عقیدت رکھتے ہیں لوگ عمران خان صاحب سے، ان کے وی این سے۔ دوسری اب یہ جب انہوں نے کہا نا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیا تاثر دینا چاہتے، وہ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹیشو لے کے دے دینا تھا، اگر آپ کو ٹیشو کی ضرورت تھی، ٹیشو کی تھوڑ تھی، ہم نے آپ کو ٹیشو پیپر لے کے دے دینے تھے، آپ کو وہاں اس طرح کی چبل مارنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو وہاں جو ہے نا اس طرح کا ریئیکشن دینے کی کیا ضرورت تھی، ٹیشو کی کوئی کمی تھی، ہم نے آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے جو ہے نا مجھ سے بات چیت بھی نہیں کر رہے ہیں، سیدھے منہ سے بول ہی نہیں رہے، مجھ سے تعلق ناتے توڑے جا رہے ہیں۔ تو غرض کے قاسم علی شاہ بری طرح اس لوگوں کی باتوں سے، بولیوں سے متاثر ہوئے ہیں، تقریباً وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں یہ روزانہ کی طرح طرح کی باتیں سن کے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے اب وقت شاید یہ بھی آ جائے کہ ان قریب اس ڈپریشن سے شدید ڈپریسڈ ہو کے، متاثر ہو کے اور مزید دباؤ میں آ کے قاسم علی شاہ صاحب یہ بھی اگل دیں گے، یقین کیا جا سکتا ہے، یقین سے میں کہہ رہا ہوں شاید ہو جائے، بلکہ کہ وہ یہ اگل دیں گے کہ مجھے کس نے تیار کیا، زبان میری تھی، بول کوئی اور رہا تھا، یہ میں نے از خود نہیں کہا، مجھے بلوایا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے، ایک پورے منصوبہ بندی کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ قاسم علی شاہ آنے والے وقت میں شاید جو ہے نا مزید لوگوں کی باتوں کا جب جواب نہ دے پائے تو ان کے منہ سے امید یہ بھی نکل آئے گا، یہ جو ایک عقدہ حل ہو جائے گا، ایک جو چھپی ہوئی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اب کوئی کسی قسم کی صفائی نہیں دوں گا،
میں مزید کوئی کسی قسم کا اب انٹرویو نہیں دوں گا، یہ میری آخری ہے انٹرویو ہے، یہ میری آخری بات ہے، میں کسی سے مزید اب بات بھی نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے ان کا اب جو نیا آیا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ نئی، ان کا نیا بیان وہ ان الفاظ پہ مشتمل ہے۔ اب سوچیں دیکھیں کہ جو بندہ لوگوں کو اس قدر موٹیویٹ کرتا ہے، اس قدر لوگوں کو جو ہے نا طریقے سکھاتا ہے، وہ بندہ بیچارہ اب اس قدر کنفیوز ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گیا یہ کہنے پہ کہ میں اپنے الفاظ پہ شرمندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعوے جو ہوتے ہیں نا، دعوے ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ دعوے جو ہوتے ہیں وہ 1000 دفعہ سوچنے کے بعد کرنا چاہیے، اور بندہ جب کسی کی آغوش میں بیٹھ کے دوسروں کو طعن و تشنیع کرتا ہے نا، تو جب تک اس کی آغوش میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت تو وہ محفوظ ہوتا ہے، اور اس انداز سے کسی کے اوپر کے حملے کرنا، کسی کی گود میں بیٹھ کے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے کندھے پہ پستول رکھ کے چلانا، انہوں نے اس اپنی حرکت سے یہ شو کیا ہے کہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے پستول چلانا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ جب مد مقابل جب حملہ کرے گا تو پھر یہ جو جس کندھے پہ میں رکھ کے چلا رہا ہوں نا، یہ پھر اس کا کہتے ہیں جیسے کہ پھر یہ کندھا میسر نہیں ہوگا، پھر مجھے ہی فیس کرنا پڑے گا سامنے والے کا حملہ، سامنے والے کا اٹیک مجھے فیس کرنا پڑے گا۔ تو وہ یوں اس طرح انہوں نے جو اپنی حرکت سے ثابت کیا، یہ ہوا کہ وہ کسی کی گود میں بیٹھ کے طعن و تشنیع کر رہے تھے، عرض افزائی کر رہے تھے، ابیوزنگ کر رہے تھے، جب وہ کندھا تو پہلے مر چکے ہیں، جن کے بلبوتے پہ یہ باتیں کر رہے تھے وہ تو پہلے ہی بدنام ہیں۔ وہ ترکی میں اپنا ہمارے شہباز شریف صاحب نے جو شو کیا، ویٹر کو پکڑ کے کھینچ کے کہہ رہے میرے ساتھ سیلفی بناؤ۔ یہ کندھے تو ویسے ہی اب رسوائے زمانہ ہو چکے ہیں، تو کن کندھوں کے سہارے آپ نے عمران خان صاحب سے یہ کہا، عمران خان کے متعلق یہ زہر اگلا، کن کے سہارے؟ وہ کندھے تو پہلے ہی میسر نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہی رسوائے زمانہ اور بدنام ہو چکے ہیں، ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ رہتے سہتے جو کندھے تھے، رہتی سہتی جو باتیں تھیں، آپ نے ان کے سہارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے نا اسے اپنا ریٹنگ بڑھانا چاہا، اپنا بیان دینا چاہا، اپنا زہر اگلا آپ نے کہ شاید یہ کندھا بعد میں میسر آ جائے تو میں یہ گود میسر آ جائے تو میں انہی کے سہارے بچ جاؤں گا۔ وہ تو اب تو ان کو خود سہاروں کی ضرورت ہے۔ ان کی لڑکھتی ہوئی یہ جو کشتی ہے اب ڈاواں ڈول ہے، شدید سمندر کے طغیانی اور بھنور میں یہ ڈوبنے والی ہے، بس آخری ہچ کو لے رہی ہے۔ ان کا جو خورشید اقبال ہے یا خورشید عزت کہہ لیں، وہ اب تاراج ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے، تو پھر اب جب انہیں پتہ چلا شدید عوامی ریئیکشن، تو پھر وہ اسے توبہ طیب ہو گئی۔ یہ چند باتیں تھی کہ جو انہوں نے اپنے آخری بیان دیا۔ تو یوں ٹرن لے لینا بھلا انسان کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ پہلے ہی بندہ جب اتنا بندہ ذمہ دار بندہ منصوبہ بندی کے بغیر اپنے کال لوگوں تک کنوے کر رہا ہے، جب لوگوں کو اپنا بتا رہا ہے، تو اس سے پتہ چلے کہ یہ منصوبہ بندی کے بغیر بلا سوچے سمجھے، تو پھر دوسرا بندہ کیا مینار نور سمجھے گا ان کی موٹیویشنل جو سپیچز ہیں ان کو؟ کیا اپنے لیے مشعل راہ سمجھے گا؟ کیا سنگ میل کی حیثیت رہ جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ان کے پہلے ہی بندہ جو ہے نا سوچ سمجھ کے بول لے؟ اچھا، تو یہی چند باتیں تھیں جو ان کا بیان حالیہ جاری ہوا۔ تو یہ اب ان کا وہ جیسے کہتے ہیں اب ان کا جو مزید حقیقی چہرہ، وہ اب مزید انشاءاللہ آگے سامنے مزید بھی ہوگا، مزید بھی سامنے حقائق آئیں گے۔ یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو کون مجبور کر رہا تھا، کس کے سہارے کے بل بوتے پہ انہوں نے جو ہے نا اس طرح کا ڈرامہ رچایا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ تو ناظرین کرام، ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی نصر۔ السلام علیکم۔